مسجد اقصیٰ کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے۔ جاگ خوابوں کے بھنور سے اے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آج ساری کی ساری امت غمگین ہے، درد دل رکھنے والے لوگ غمگین ہیں۔ کس طریقے کے ساتھ انسانوں کا قتل عام جاری ہے۔ اگر یہ قتل عام کسی یہودی کا ہوتا تو پھر بھی ٹھیک نہیں تھا، اگر یہ قتل عام عیسائیوں کا ہوتا تو پھر بھی یہ درست نہیں تھا، اور اگر یہ قتل عام ہندوؤں کا ہوتا یا کسی لامذہب ملک کا ہوتا تو پھر بھی یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن آج اسرائیل نے جس بربریت اور جس ظلم کی داستان رقم کی ہے، اس سے انسانیت بھی شرما گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کفر اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، الکفر ملت واحدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت کہ جس امت کو امت واحدہ کا خطاب دیا گیا، اس امت کو آج متفق اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک اپنے لاشیں کب تک تڑپتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل تاریک، اور ہم اپنی اسی طرح ارض فلسطین کو، ارض مقدس کو اس طرح اس کے تقدس کی پامالی دیکھتے رہیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بیت المقدس کہ جو انبیاء کی سرزمین، کہ 14,000 سے زیادہ انبیاء کا قبرستان وہاں، اور اسی طریقے سے دنیا کی کئی سلطنتیں وہاں ان کا آغاز بھی ہوا اور اختتام بھی، اور مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے وہ جگہ مقدس ترین، انبیاء کا مسکن اور مسلمانوں کا قبلہ اول، اور اسی طریقے سے مسلمان اس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسجد کے لیے، کسی جگہ کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے صرف عبادت کے لیے، تو ان میں سے 3 جگہیں ہیں۔ ایک بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور بیت المقدس ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہی بیت المقدس ہے کہ جس بیت المقدس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، اور یہ وہی بیت المقدس ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آج وہی بیت المقدس امت مسلمہ کے نوجوانوں سے، امت مسلمہ کے کلمہ گو مسلمانوں سے وہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے خاموشی سے وہ کر رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو آج بیت المقدس کے تقدس یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہودی تو ہمیشہ سے اللہ کے بھی دشمن رہے، انبیاء کرام کے بھی دشمن رہے، انبیاء کرام کو قتل کرنے والے، انبیاء کرام کو آروں سے چیرنے والے، انبیاء کرام کو مصلوب کرنے والے، اور انبیاء کرام سے یہ کہنے والے کہ انت وربک فقاتلا، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں آپ کا بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے مریم علیہ السلام پر بھی الزامات لگائے،
اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی اور مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی ہے کہ یہ جہاں جائیں گے لوگ ان کو دھتکارتے رہیں گے، ان سے نفرت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج جس طریقے کے ساتھ اور جس عقیدے کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا اگلا منصوبہ کیا ہے، ان کا اگلا پلان کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کرنا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو بے دخل کرنا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا قتل عام کرنا ہے۔ صرف یہ ان کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ نیل سے لے کر فرات تک یہ ان کا منصوبہ اور ان کا لائے عمل یہ ہے کہ یہ اس سارے کے سارے علاقے کو اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو ناجائز ملک امریکہ اور اس کے عواریوں نے اس کو لا کر امت مسلمہ کے دل کے اندر رکھ دیا ہے، امت مسلمہ کے قلب میں رکھا، کہ جس کی وجہ سے ان کو خدشہ تھا کہ امت مسلمہ واحد امت ہے، کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ان کو پتا تھا کہ یہ دین ایسا ہے کہ جس نے ہمیں شکست دینی ہے، ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے، کسی تہذیب سے، کسی علاقے سے، کسی قوم سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خطرہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معاشی نظام کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معاشرتی نظام کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں، کہ تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کی طرف جائے، وہ گریٹر اسرائیل کو کامیاب بنائے۔ آپ کو پتا ہے کہ گریٹر اسرائیل اس کی آخری منزل کہاں ہے؟ اس کی آخری منزل مدینہ طیبہ انہوں نے رکھی ہے، کہ جس مدینہ طیبہ کے اندر سے یہودیوں کو نکالا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی تھی، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ آج یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست کی تکمیل اس وقت ہوگی کہ جب ہم مدینہ طیبہ کے اوپر جا کر اپنا اختتام کریں گے، وہاں جشن منائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تو تیار ہے، مسلمان اپنے مال و اولاد کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ ارض مقدس بیت المقدس پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہو اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی اس کی نگاہیں جائیں۔ اسی لیے آج امت مسلمہ کے لیے، آج مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر نظر کہیں نہیں آ رہا کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا اور صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تھی کہ اس وقت اس بادشاہ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں مدینہ تک جاؤں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر سے نکالوں۔ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب اس بات کی خبر صلاح الدین ایوبی کو ملتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، لشکر تیار کرتے ہیں
اور پھر بیت المقدس کی آزادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ منظر بھی دیکھا گیا، انہوں نے اپنی قسم اس طریقے سے پوری کی کہ جب اس بادشاہ کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، تو صلاح الدین ایوبی نے باقی 5 جرنیل ان کو معاف کر دیا، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور بھی کس طرح کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کو اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کر دیا۔ آج امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی تو ہو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنے والا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر ایک صلاح الدین بن سکتا ہے، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپناتے ہوئے، ان کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے۔ آج غزہ کے مسلمان مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہمارے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، بچوں کے خون کی ہولی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم مزے کے ساتھ اسرائیل کی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے برینڈز کو اپنے دل میں بھی بٹھاتے ہیں، اپنا لباس بھی بناتے ہیں اور اپنی زبان کی لذتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس قدر ظالمانہ منصوبے کے ساتھ یہودیوں نے آج پوری امت مسلمہ کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے نفس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی شکست اس وقت تصور ہوتی ہے، وہ اپنے سارے منصوبوں میں اس وقت ناکام ہوں گے کہ جب پوری امت مسلمہ مل کر ان کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے۔ اور یہ تو کر سکتے ہیں نا میرے بھائی۔ اس لیے آج میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج تمہاری انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں چلی گئی کہ جب کہیں کتا بھی کسی مسلمان سے مر جاتا ہے تمہاری ساری میڈیا کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں۔ آج غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہے، لیکن اس میڈیا کو وہاں کوریج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج وہاں پر خبریں بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، اور تو اور اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی چیز بھیجتے ہیں تو آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ جو لبرلزم کی بنیاد پر اپنے دین سے کوسوں دور چلے گئے، طاغوت کے زیر تسلط زندگی گزارنا پسند کرنا شروع کر گئے، اور وہ اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئن مختلف ممالک کو بناتے رہے۔ آج ان کے لیے واپس آنے کا مقام ہے، آج ان کو اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ تمہاری دشمنی کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے دین کو بھی تھامنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی تھامنا ہے، اور آج ہم نے امت واحدہ کے تصور کو بھی کہ نحن الامہ، ہم فلسطین میں بھی نحن الامہ ہیں، ہم کشمیر میں بھی نحن الامہ ہیں، ہم برما میں بھی نحن الامہ ہیں، ہم ہر جگہ جہاں مظلوم مسلمان موجود ہیں ہم ایک امت کا کردار پیش کریں گے۔ اگر کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہو رہی ہے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے کسی بدن کے ایک حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے. اسی لیے آج اگر کسی کے دل میں یہ درد بھی پیدا نہیں ہوتا کہ غزہ کے مسلمان پریشان ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، فلسطین کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، اگر ہمارے دل میں ان کے لیے ذرا برابر ہمدردی بھی پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو سیدھا رکھیں، ہم اپنے نظریات کو سیدھا کریں، ہم نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو میڈیا کے حوالے نہ کریں. میڈیا وہ خبر بتاتا ہے کہ جو اس کے مرضی کے مطابق اور اس کے نظریات کے مطابق ہوتی ہے. اسی لیے آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، امت مسلمہ کے بزرگوں کو، خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے بس میں تو صرف یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں تو یہ ہے کہ جو حقائق پر مبنی خبریں ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں تک شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ اگر آپ فلسطین پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پہنچنا چاہیے، لیکن امت مسلمہ کا دل آج بھی ادھر دھڑکتا ہے، لیکن امت مسلمہ پر مسلط بے غیرت بے شرم حکمران آج ہمارے راستوں میں رکاوٹ بنے ہیں. اب ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے؟ آج وہاں بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، آج وہاں لوگ زخموں سے چور چور ہیں، آج ان کے لیے رہائش نہیں ہے، کھانے پینے کی سہولت میسر نہیں ہے، اوپر سے بمباری بھی کی جا رہی ہے اور ادھر سے پانی بھی بند کیا گیا ہے، خوراک کے سارے راستے بند کر دیے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کھول کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے پیسے جیبوں سے نکالیں، اپنے پیسے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ تاکہ کم از کم وہ بھوک سے تو زندگی کا خاتمہ نہ کر پائیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں.